قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، آج قبر پہ کوئی چلا جائے اور وہاں ادب سے دعا مانگے تو شرک کے فتوے لگتے ہیں. میرے پاس یہ جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں، میرا ایک پورا موضوع ہے کہ عقیدہ استمداد اور ائمہ محدثین. ایوان اقبال لاہور میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا ساجد میر کو اور ساری بلاؤں کو، اور آج تک وہ چیلنج قبول نہیں کر سکے. اس میں نے ثابت کیا تھا یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ابن ماجہ، یہ نسائی، یہ ترمذی، یہ ابی سنن ابی داؤد، یہ سارے محدث تو میرے عقیدے پر ہیں. تم کوئی اپنا بخاری ڈھونڈو، کوئی اپنا مسلم لے آؤ، اپنا کوئی ابن ماجہ بناؤ. یہ سندوں میں جتنے راوی ہیں جن کے ذریعے دین آگے پہنچا ہے وہ تو اس عقیدے پہ جس کو تم اب بریلویت کہتے ہو. یہ تو بڑی پرانی بریلویت ہے، یہ تو ہاں سے چل کے آئی ہے اور آج تک جواب نہیں دے سکے. میں اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں. یہ امام ابن حبان کی کتاب ہے کتاب الثقات، اس کی 5ویں جلد ہے. یہ راویوں کی بحث پر ہے کہ سچے راوی کون سے ہیں تاکہ وہ سند میں ہو تو حدیث میں شک نہ ہو. یہ وہابی، یہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مناظرے میں یہ پیش کرتے دیکھو کتاب الثقات میں لکھا ہے راوی سچا ہے تو پھر راوی سچا ہے. انہوں نے کہہ دیا راوی جھوٹا ہے تو راوی پھر جھوٹا ہے. تو میں نے کہا پھر راوی کے سچ جھوٹ کا فیصلہ ان سے کرواتے ہو تو پھر عقیدے کا بھی ان سے ہی کروا لو. یہ کوئی امام احمد رضا کے شاگرد نہیں ہے. ان کی تاریخ وفات تو 354 ہجری ہے، اتنی صدیاں پہلے کے ہے. اور اس وقت سے پہلے راویوں کے فیصلے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اور عقیدے لکھے ہوئے ہیں اور اپنا بھی عقیدہ لکھا ہوا ہے. اس میں ایک انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے. اب اس کے بغیر کوئی وہابی کتاب الثقات یا زہبی کا حوالہ بھی میرے پاس پڑا ہے. یہ کہتے سند جو تم بیان کر رہے تھے چیک کرو راوی کون ہے. مناظر دیکھو کتاب الثقات میں لکھا راوی ضعیف ہے. اتنا اس پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس پہ فیصلے پڑھو. اس کے ابن حبان کا فیصلہ کیا ہے، ان کا اپنا عمل کیا ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے حالات لکھے ہیں. امام علی بن موسیٰ الرضا، سیدوں کی سند لکھی ہے اور کہا کہ یہ امام علی بن موسیٰ الرضا یہ سادات اہل بیت سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور ان کی قبر کے لحاظ سے کہ طوس میں ان کا مزار ہے، جو اب ایران کا علاقہ ہے طوس، وہاں امام علی بن موسیٰ الرضا کی قبر ہے. یہ صفحہ نمبر 325 پر 5ویں جلد کتاب الثقات کے اندر ابن حبان جو محدثین کے امام ہے، یہ بگڑتے کہتے ہم فقہا کی بات نہیں مانتے، ہم صوفیوں کی نہیں مانتے، ہم محدثین کی مانتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے محدثین کی مان تو لو، محدثین تمہیں کیا کہتے ہیں. تو اتنا بڑا امام جس کے کہنے پر حدیث کی سند پاس ہو جائے، وہ کہتے ہیں جب میں طوس میں گیا جہاں امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، کہتے ہیں قد زرتہ مرارن کثیرا، میں نے بہت مرتبہ وہاں حاضری دی ہے. وما حلت بی شدت فی وقت قیامی بطوس، علماء جانتے ہیں نکرہ تحت النفی ہے، ما حلت بی شدت وقت قیامی بطوس، کہ جس زمانے میں میں طوس میں رہا کرتا تھا جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، ما حلت بی شدت، جب بھی اس زمانے میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو میں نے کیا کیا ہے. کہتے ہیں فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ. یہ محدثین کے امام کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں مشکل آئی ہے جب بھی تو میں امام علی رضا کی قبر پہ چڑھا گیا جب بھی مشکل آئی ہے. اب انہیں پتا کہ اللہ جگہ سے سنتا ہے، انہیں پتا ہے یا اللہ مدد کا. یہ ساری حدیثوں کے سندیں چیک کرنے کے میں اسپیشلسٹ امام. کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل آئی ہے تو میں چلا گیا ہوں صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، جن کے اوپر اور جن کے آباء و اجداد پر سلام ہو، میں وہاں گیا ہوں. تو میں نے کیا کیا ہے، کہتے ہیں وَدَعُوتُ اللَّهَ إِزَالَتَهَا أَنِّي،
میں نے وہاں جا کے ان کے وسیلے سے جہاں سرکار کی نسل کے ایک پھول لیٹے ہیں ان کی قبر پر جا کر میں نے ان کے وسیلے سے رب سے دعا مانگی کہ رب یہ مشکل مجھ پہ آ گئی ہے، جو قبر میں لیٹا امام ہے اس کے صدقے میری مشکل کو ٹال دے۔ کہتے اللہ اس استجیب علی، میں جب بھی گیا ہوں ہر بار ان کے نام کے صدقے مصیبت ٹل گئی ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ مشرکانہ ہے تو پھر یہ سندیں چیک کرنے والے تو مشرک ہو گئے، پھر دین آئے گا کہاں سے؟ آپ یہ بونے لوگ، اب ہماری تو پیچھے نسل آ رہی ہے، ہم پنیری ہیں مکہ مدینے کی، ہر صدی میں ہمارا تعارف ہے۔ ہم ان سے پوچھ لیں کہ جب داتا صاحب رائے راجو کے سر پہ جوتے مار کے اس کو نیچے لا رہے تھے، بتاؤ تمہارا تو عید والا مؤذن اس زمانے میں کون تھا؟ کوئی بڑا نہیں، بونا سا ہی دکھا دو۔ تو ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ تو جڑی بوٹی ہے امت کی فضل کی۔ جب خواجہ غریب نواز پرتھوی راج کو ناکوں چنے چبوا رہے تھے، تمہارا کون تھا اس وقت؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ جس وقت مجدد الفسانی نے اکبر کو لگام دی تھی، اے توحید پرستو تمہارا کون تھا؟ ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ آج مامے چاچے بننا چاہتے ہیں؟ یہ ساری تاریخ تو اہل سنت کی ہے۔ ان عقیدوں پر تم نے شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو پھر اپنے امام ڈھونڈو، اپنے محدث ڈھونڈو۔ فقہا ویسے تمہارے نہیں، صوفیہ ویسے تمہارے نہیں، محدثین میں ثابت کرتا ہوں ہمارے ہیں، تمہارے نہیں۔ پھر تم جڑی بوٹی ہو، تمہارا مدینہ منورہ کی فصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سعودی عرب میں ڈاکو جو مسلط ہوئے برطانیہ کے ٹینکوں سے، ان سے تمہارا رشتہ ہے تو وہ سعود کا یہود سے رشتہ ہے، نبی کے درود سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تو دنیا نے خود دیکھ لیا، اگر ٹرمپ کو بلا کر 40 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی بیعت اس کے ہاتھوں پہ نہ کرواتے تو ٹرمپ پلید آج والا بیان دیتا؟ آج جو فلسطین کو ٹرمپ بیچ رہا ہے، آج جو مسجد اقصی کو ٹرمپ یہود کے سامنے بیچ رہا ہے، اس کے اندر آدھا جرم آل سعود کا ہے، جنہوں نے کل اس کو آل سعود نے بلا کے ریاض میں اس کے ساتھ بھنگڑے ڈالے تلواریں پکڑ کے۔ اگر تلواریں اس کے مقابلے میں لہرائی ہوتی تو ٹرمپ کو پتا ہوتا کہ مسلمانوں کے مرکز میں غیرت ہے۔ اور جب تم نے ٹرمپ کے یہودی داماد کے ساتھ بیٹھ کر محمد بن سلمان نے سارے معاہدے کر لیے، آج دوری دنیا چیخ رہی ہے کہ مسجد اقصی میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سعودی عرب کے مفتیوں کو بھی جو ہے وہ سانپ سونگ گیا ہے، خادم الحرمین بھی گنگا ہو گیا ہے۔ کیا جرم نہیں ہے لوگوں کا؟ یہود نے، نصارہ نے مسلط کیے تھے مسلمانوں پر، آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے سب کچھ کروا لیں گے اور مسلمان منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور ان کے ریالوں کے پلے ہوئے آج کیوں چپ کر گئے؟ آج کیوں خاموش ہیں؟ نجدی ریالوں کی پیداوار، ادھر مسجد اقصی تو رو رہی ہے، بیت المقدس کے آنسو نہیں تھم رہے کہ میرے وارثو تم کہاں ہو۔ آج اگر صدام زندہ ہوتا، آج اگر کرنل قذافی زندہ ہوتا، اگر امام نورانی زندہ ہوتا تو ٹرمپ کو یہ حیثیت حاصل نہ ہوتی۔ اگر ٹرمپ کو مسلمانوں پر سوار کیا ہے تو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سوار کیا، اور یہ لوگ سارا سودا کرا کے چپ کر گئے۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں، ٹرمپ سن لو، اے گدے کی اولاد، یہ شاہ سلمان امت کا ترجمان نہیں ہے۔ مسجد اقصی کے وارث 2 ارب مسلمان ہیں، اور میلی آنکھ سے مت دیکھنا اقصی کی مسجد کو، یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ لوگوں نے قبضہ دیکھا حرم پر تو کلمہ پڑ گیا ان کا، پتہ ہی نہیں کہ یہ توحید کے معاہدے کہاں ہوئے تھے۔ میرے پاس وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، یہاں باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ میں جب عراق پڑھتا تھا وہاں سے میں نے وہ سارے وثائق حاصل کیے، میرے پاس یہ کتابیں ان کے گھر کی موجود ہیں، میرے پاس حدیث میں دی ہوئی نشانیاں موجود ہیں کہ امت میں یہ فتنہ آئے گا کہ جو ہمارے سامنے آیا، مگر ہم فتنے کے سامنے لیٹے نہیں ہیں، ہم نے فتنے کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے دکھا دیا ہے۔